الرحمن الرحیم عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما بین مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ جدن بھی دو مسلمان آپس وچ ملن تے ملن لگیاں او مصافحہ کرن۔ مصافحہ کی ہوندا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان نال اپنے دوویں ہاتھ ملائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت تو مصافحہ کرن دے آپس وچ یہ جدا نہیں ہون گے، جدا ہون تو پہلے انہاں دے صغیرہ گناہ بخش دیتے جان گے۔ حضرت سیدنا عطاء خراسانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت ہے، آپ فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تصافحوا یذهب الغل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصافحہ کیتا کرو، ادا فائدہ کی ہوئے گا؟ دل دا کینہ کھوٹ دور ہو جائے گا۔ بندہ جڑی کسے نال نفرت رکھدا ہے، دل وچ کسے دے بارے کینہ رکھدا ہے، بغض پالدا ہے، مصافحے دی برکت اے ہوئے گی اس بندے دے دل وچ کھوٹ ختم ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا زارے رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں وفد عبد القیس دے اندر موجود سی۔ وفد کہندے نے چند بندیاں دا مل کے کسے کولے آونا، تو کہندے نے میں اس وفد دا حصہ سی۔ ہویا کہ لما قدمنا المدینہ تا، جس وقت اسی مدینہ منورہ آن دا ارادہ کیتا، مدینہ منورہ دے قریب پہنچن لگے، فجعلنا نتبادر من رواحلنا، اسی اپنیاں سواریاں نو دوڑا دیتا، تیز کیتا تاکہ مدینہ منورہ جلدی پہنچیے۔ اس دی بعد کہندے نے اسی کم جا کے کیتا ہے فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَرِجْلَهُ۔ آپ فرماندے نے کہ اساں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک دا بوسہ لیا، انہوں چومیا۔ اس حدیث پاک نو روایت کر کے حضرت سیدنا محقق علی الاطلاق ناشر علوم الحدیث فی الہند حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تقریباً 400-450 سال پہلے بزرگ گزرے نے، وہ فرماندے نے کہ اس حدیث تو ثابت ہوتا ہے کہ جڑے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے نائب ہوندے نے، یعنی علماء دینی پیشوا، انہاں دے ہاتھ نو بوسہ انہاں دے ہاتھ دا بوسہ لینا اے بالکل جائز ہے، بلکہ مستحب عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے ہاتھ مبارک دا بوسہ وفد عبد القیس دے بندیاں نے لیا، او صحابی سن، نبی دا انہاں بوسہ لیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جڑے بندے نبیاں دے نائب نے، وارث نے، نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء،
کہ بے شک عالم ربانی نبیاں دا وارث ہوندا ہے۔ تو فرماندے نے جڑے نبیاں دے وارث نے انہاں دے ہاتھ دا بھی بوسہ لینا یہ بالکل جائز مستحسن اور مستحب عمل ہے۔ اور اس دے نال کہ حضرت سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ مصافحہ سنت ملاقات دے وقت اور مصافحہ چاہیے کس طرح ہے وبایت کے باہر دو دست بود مصافحہ دعا ہاتھاں نال کرنا چاہیے۔ بعض بندے کسی نال سلام لین لگ سلام زبان تو کہنا ہوندا ہے، مصافحہ ہوندا ہاتھ ملانا وہ ایک ہاتھ اگے کر دیندے نے، جبکہ سنت طریقہ دعا ہاتھاں نال مصافحہ کرو۔ اس دی دلیل محدثین نے اے دیتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان ہوئے جدے ہاتھ اور زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ رہن۔ تو فرماندے نے ہاتھ تو مراد اتھے اے نہیں ایک ہاتھ تو محفوظ رہن تے دوجے نال اگلے نال کچھ اور کردا رہے، مطلب یہ کہ دواں ہاتھاں نو روک کے رکھے، دواں ہاتھاں دے ذریعے کسے نو تکلیف نہ دے۔ فرماندے نے آیا اتھے بھی لفظ ایک ہی ہے ید، کہ اپنے ہاتھ نو روک کے رکھے ادھے ہاتھ تو مسلمان محفوظ رہنے، لیکن مراد دوویں ہاتھ نے انہیں دوویں ہاتھ۔ مزید اس دی محاورے چ دلیل دیتی جاندی ہے اگر کسی بندے نو یہ کہیے اکھ نال ویکھاں کوئی آ تے نہیں ہو رہا، ادا یہ مطلب نہیں ساڈا ہوندا انہوں کہن والے نو کہ ایک اکھ نال ویکھ، مطلب اپنی دواں اکھاں نال ویکھ۔ اسی طرح اللہ کریم نے جڑیاں دو دو چیزاں عطا کیتیاں نے او بندہ دوویں استعمال کرے، اگر جتھے کرنیاں نے تے جتھے روکنیاں نے تے دواں نو روکے۔ مثلا کسی کبھی تے جہاں پیر نال چل کے جا، مطلب یہ نہیں ہوندا ایک لت چک لا تے ایک نال ٹردا جا، مطلب یہ کہ دواں پیراں نال چل کے جا جدھر جانا ہی۔ اسی طرح جتھے آیا مصافحہ کرو، اور مصافحے وچ ہاتھ ملانا، اور مراد اتنے محدثین فرماندے نے دوویں ہاتھ ہی ہون گے، اور دواں ہاتھاں نال مصافحہ کرنا کی ہے سنت مبارکہ ہے۔ اور میں جڑیاں اج حدیثاں پڑھیاں نے انہاں دا خلاصہ اے وے جڑے دو مسلمان آپس وچ مصافحہ کرن گے انہاں دے آپس وچ جدا ہون تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انہاں دے صغیرہ گناہ بخش دیتے جاندے نے۔ اور دوسری حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا ہے مصافحہ کریا کرو کیونکہ تواڈے دلاں دا کھوٹ کینہ بغض نفرت جڑی پالی جے کسے دے بارے اس نو لے جاوے گا، دور کر دے گا۔ اور تیسرا عمل سی صحابہ کرام دا کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے سن تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دے ہتھاں مبارکاں نو اور پاؤں مبارکاں نو بوسہ دیندے سی۔ اللہ کریم سانو اس سنت نو زندہ کرن دی توفیق نصیب فرمائے، یعنی دواں ہتھاں نال ایک دوسرے نال مصافحہ کرن دی، اور اسی طرح دینی پیشوا دا ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔